بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ ان آیات میں اللہ نے ان نافرمانوں کو سمجھایا ہے کہ جن کا اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم آمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ کے رسول کی بات مان لو، اور دیکھو تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے تو تم اپنی تباہی کو دعوت دے رہے ہو، یعنی تباہی سے کہہ رہے ہو کہ مجھ کو تباہ کر۔ اللہ نے فرمایا اپنی تباہی کو دعوت مت دو، اور تمہاری خیریت اسی پر ہے کہ تم اللہ کی ذات اور اللہ کے رسول اور اللہ کی نورانی کتاب والنور الذی، اس نورانی کتاب یعنی قرآن پر سچے دل سے ایمان لے آؤ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالی تمہاری حقیقت سے باخبر ہے اور تمہیں بھی باخبر کرائے گا۔ کب؟ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، اور تمہیں تمہاری اس حقیقت سے آگاہ کرائے گا۔ کس دن؟ جس دن اللہ تمام اولین آخرین تمام لوگوں کو جو ہم سے پہلے گزر گئے اور ان تمام لوگوں کو جو ہمارے بعد آئیں گے ان کو جمع کرے گا۔ اللہ نے فرمایا ذالک یوم التغابن، یہی وہ دن ہوگا جو فیصلے کا دن ہوگا۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یوم التغابن، یوم کے معنی آتے ہیں دن، تغابن کا ترجمہ کیا ہار جیت کا دن ہوگا۔ اختصار کے ساتھ اس کو بتلایا کہ فیصلے کا دن ہوگا۔ تغابن کا ترجمہ حسرت کے دن سے بھی کیا جاتا ہے۔ حسرت کا دن کا مطلب یہ ہے کہ اس دن نافرمان لوگ، حدیث میں آتا ہے کہ مؤمن کو بھی دو ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں، فرمانبردار کو بھی دو ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں اور نافرمان کو بھی۔ فرمانبرداروں کا جنت میں جو ان کا ٹھکانہ ہے وہ بھی دکھایا جاتا ہے جس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور وہ ٹھکانہ بھی دکھایا جاتا ہے جو جہنم میں ایمان نہ لانے کی وجہ سے تھا۔ اسی طرح نافرمان کو اس کا وہ ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے جو جنت میں فرمانبرداری کی وجہ سے ملتا۔
اور نافرمان کو جو جہنم میں جو ٹھکانہ مل رہا ہے یا ملے گا وہ بھی دکھایا جاتا ہے۔ تو نافرمان یہ حسرت کریں گے کہ کاش کہ ہم فرمانبرداروں کی طرح اچھے اور نیک اور اللہ کی ذات پر ایمان لے آتے، تو آج ہمیں حسرت کا یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ لہذا قیامت کے دنوں میں سے، قیامت کے دنوں کا جو نام ہے اس میں ایک نام یوم التغابن کا بھی ہے۔ قرآن میں اس کو دوسری جگہ سورہ مریم میں حسرت کا دن بھی کہا گیا ہے، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کہ اے نبی آپ حسرت کے دن سے ڈرائیے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ نافرمانوں کے حق میں یہ دن حسرت کا ہو سکتا ہے، لیکن فرمانبرداروں کے سلسلے میں حسرت کا دن سے مراد کیا ہے؟ فرمانبردار یہ سمجھیں گے کہ کاش کہ ہمیں اور تھوڑا موقع ملتا اور ہم اور اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو مجلس بھی اللہ کے ذکر سے خالی ہو، وہ مجلس اپنی مجلس والوں کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث بنے گی۔ لہذا قیامت کے جہاں ذکر آتا ہے، اس کے نام کا جہاں ذکر آتا ہے، تو کہیں اللہ نے یوم التغابن حسرت کا دن کہا، کہیں اس کو ترجمہ کرنے والوں نے ہار جیت کے فیصلے کا دن کہا۔ بہرحال یہ اسی وجہ سے کہا کہ اس دن کے آنے سے پہلے اس کی مکمل تیاری کرو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ کی ذات پر کامیاب کون ہے؟ جو اللہ کی ذات پر ایمان لائے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا۔ دو باتیں ہیں، ایک ہے اللہ کی ذات پر ایمان لانا۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کی ذات پر تو ایمان ہے، لیکن میں کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، تو صرف اتنا کہنا کافی نہیں ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں۔ اللہ کو مانتا ہوں کس طرح؟ جس طرح اللہ نے ماننے کا حکم دیا کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، اس کی کتابوں پر ایمان لے آیا، اس کے رسولوں پر ایمان لے آیا، قیامت کے دن پر ایمان لے آیا، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، حادثہ ہوا اللہ کی طرف سے آیا، آزمائش آئی، امتحان آیا، خوشی آئی، یہ تمام کے تمام اللہ کی طرف سے ہوا، میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، اچھی بری تقدیر۔ بہرحال اللہ کی ذات پر ایمان لانا جس طرح اللہ نے فرمایا ہے۔ غیروں کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایک کرتا دھرتا کو مانتے ہیں، نہیں، صرف اس طرح نہیں بلکہ ماننا اللہ کو اس طرح کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، جیسے اللہ کی ذات ہے، جیسے اللہ کی صفات ہے، اس طرح ماننا، یہ ہے اللہ کو ماننا۔ اور دوسری بات فرمائی صرف اسی پر بس نہیں ہے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، یہ تو پہلا درجہ ہے اللہ کے ماننے کا، اور ساتھ میں اللہ کو ماننے کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ ایک آدمی ہے کہتا ہے مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے لیکن عمل صالح نہیں کرتا، تو اللہ نے فرمایا کامیاب وہ ہے جو اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے ساتھ عمل صالح بھی کرتا ہے۔ تو کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ یکفر عنہ سیئاتی، اللہ اس کے گناہ کو اس سے دور کر دے گا۔ چلتے پھرتے آدمی انجانے نہ جانے کتنے گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر عمل صالح کرتے رہو گے تو اللہ عمل صالح نیک کاموں کی برکت کی وجہ سے چھوٹے موٹے گناہ تو ویسے ہی معاف ہوتے رہتے ہیں، اور جب چھوٹے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں تو یہ چھوٹے گناہ کی معافی
یہ بڑے بڑے گناہوں کی توبہ کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ لہذا نیک اعمال کے کرنے میں دیر نہیں لگانا چاہیے، جھٹ پٹ چلتے پھرتے جہاں آپ کو کوئی نیکی کا، نیک کام کرنے کا کہیں کوئی موقع نظر آئے تو اس کو کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو دنیا میں تو ایک ثواب یہ ملے گا کہ اللہ گناہ معاف یہیں کر دیں گے، اور آخرت میں اللہ نے فرمایا وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے سے، ایسے محلات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہاں جانے کے بعد نکلنا نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیش وہاں رہنا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی جس کو کہا جاتا ہے یہ کامیابی ہے۔ دوسری طرف اللہ نے فرمایا کہ نہیں مانو گے، میرا انکار کرو گے، میری نشانیوں کو جھٹلاؤ گے تو اولئک اصحاب النار، یہی آگ والے ہیں جس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ وبئس المصیر، اور ٹھکانے کے اعتبار سے یہ بہت برا ٹھکانہ ہے جس سے بچنا چاہیے۔ اس مضمون کو اللہ نے ان آیات میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ لہذا اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر، اس نورانی کتاب پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کی ہے، مراد ہے قرآن کتاب، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، یہ دوسری زندگی اس دن ہوگی جب اللہ تمہیں روز حشر میں اکٹھا کرے گا۔ وہ دن ایسا ہوگا جس میں کچھ لوگ دوسروں کو حسرت میں ڈال دیں گے، یعنی اہل ایمان کو دیکھ کر اہل کفر یہ حسرت کریں گے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور جو آدمی بھی اللہ پر ایمان لایا ہوگا اور اس نے نیک عمل کیے ہوں گے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ ہے بڑی کامیابی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں یہ کامیابی عطا فرمائے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ اور جن لوگوں نے نافرمانی کا رخ اختیار کیا ہوگا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا، وہ دوزخ والے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ دوزخ میں رہنے کی جگہ یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اس ٹھکانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ۔